على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون۔ برادران اسلام، اللہ کی توفیق خاص سے آج کی اس نشست کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں محاسبہ نفس اور اس کے طریقہ کار کے حوالہ سے گفتگو کروں گا۔ محاسبہ نفس سے کیا مراد ہے؟ سادہ سا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان خود حساب لگائے کہ وہ کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور کیا وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا وہ اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ اس کے نیکیوں کا حساب کیا ہے، اس کے گناہوں کے اعداد و شمار کیا ہیں۔ ہر انسان خود یہ جانے کہ اس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کام کیا اور اس نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو مول لینے کے لیے کیا کیا۔ تو اس سارے کے سارے مرحلے کو محاسبہ نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر محاسبہ نفس کا خود حکم دیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ جان لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یا اس نے کل کے لیے، کل سے مراد یوم آخرت ہے، اس یوم آخرت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس پر خبردار ہے، اللہ اس پر آگاہ ہے۔ تو برادران اسلام، اس ایک آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے 2 مرتبہ ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم نے کل کی تیاری کیا کی ہے۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو 2 بار اس آیت کے اندر ڈرنے کا حکم دے کر اللہ کریم یہ بتانا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے کہ اے میرے بندے، اللہ کی نافرمانی سے ڈر جا، اللہ کی معصیت سے ڈر جا، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے اور نیک اعمال اکٹھے کر لے، جن نیک اعمال کا تجھے قبر کے اندر بھی فائدہ ہوگا، تجھے حشر کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ تو برادران اسلام، اس آیت کے اندر اللہ کریم نے ہمیں محاسبہ کی دعوت دی ہے، اور یاد رکھیے گا یہ محاسبہ اگر آج ہم کر لیتے ہیں، اگر آج ہم اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہیں،
تو کل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور اگر آج ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا تو کل کس منہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ وہ دن تو ایسا ہوگا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ کے حضور ناز میں کھڑے ہوں گے۔ پھر اللہ جب پوچھے گا میرے بندے بتا، میں نے تجھے صحت عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے نعمتیں عطا فرمائیں، تو نے کیا کیا؟ میں نے تیرے لیے زمین اور آسمان کی ہر نعمت کو مسخر کر دیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو اگر محاسبہ نفس نہیں ہوگا تو اس دن اللہ کی پیشی کے وقت انسان کو مشکل ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں نا یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے تم سب کے سب کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی بھی چھپ نہیں سکے گا، سارے کے سارے اللہ کے حضور ناز میں اکٹھے ہوں گے۔ تو جس دن سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اگر آپ اس دن سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آج محاسبہ نفس کر لیا جائے، آج اللہ کی نیکی کے اوپر دوام حاصل کر لیا جائے، تب جا کر وہاں محاسبہ نفس، تب جا کر وہاں پہ ہم سب کے لیے آسانی ہوگی۔ تو برادران اسلام، ہمیں محاسبہ نفس کی طرف آنا چاہیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے جو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی جامع کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے خود اپنا حساب کر لو، خود سوچ لو کہ تم نے کل کی تیاری کیا کی ہے۔ حساب تو ہونا ہی ہونا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے تم اپنا حساب خود کر لو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ سیانے لوگ کہتے ہیں جو بندہ برسات کا موسم آنے سے پہلے برسات کی تیاری کر لیتا ہے پھر اس کا مکان بچ جاتا ہے، اس کا سامان بچ جاتا ہے۔ جو پہلے انتظام مشکل کے آنے سے پہلے جو مشکل کا انتظام کر لیتا ہے پھر اس کے لیے مشکل رہتی نہیں ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم کا بھی فرمان یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کر لو۔ اور آگے فرماتے ہیں وازنوا قبل ان توزنوا، اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے خود اپنے اعمال کو تول لو، خود وزن کر لو کہ تمہارے اعمال کتنے ہیں، کیا تمہارا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہے یا تمہارا گناہوں والا پلڑا بھاری ہے۔ وزن تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آج وزن کر لو۔ اگر نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہے تو نیکیاں کر لو، گناہوں والے پلڑے کو ہلکا کر کے نیکیوں والے پلڑے کو بھارا کر لو، کل اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ اور آپ آگے فرمایا کرتے تھے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور تم سب کے سب اس بڑے دن اللہ کی پیشگی کے لیے تیاری کر لو کہ اللہ کے حضور تو تم سب نے جانا ہے، تو اس لیے تیاری کر لو کہ ہم کس منہ سے اللہ کے حضور ناز میں جائیں گے۔ تو برادران اسلام، اس ساری تمہید کا صرف اور صرف لب لباب ایک سادہ سے جملے میں یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم نے آنے والے کل کی تیاری کیا کی ہے۔ آج ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارا مستقبل بہتر ہو جائے، آج ہمیں یہ تو فکر ہے کہ میں نے ابھی جائیداد بنانی ہے، مجھے یہ تو فکر ہے میں نے اپنے بچوں کے لیے بہتری کے وسائل بنانے ہیں، آج مجھے اور آپ کو یہ تو فکر ہے کہ ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہے، ہم نے فلاں کام بھی کرنا ہے۔ ارے بابا، یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ یہیں کے یہیں رہ جانے ہیں، ان معاملات کا وہاں کچھ فائدہ نہیں۔ ہاں اگر فائدہ ہے تو تقویٰ کا فائدہ ہے، فائدہ ہے تو اللہ کی بندگی کا فائدہ ہے، اگر فائدہ ہے تو اللہ کی عبادت کا فائدہ ہے۔ یہاں پہ آپ کی جانے والی
ایک چھوٹی بھی نیکی اللہ کی قسم اس دن آپ کے جنت میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنا محاسبہ نفس کر لو۔ اب یہ جو محاسبہ نفس ہے اس کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ 3 طریقے آج میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ محاسبہ نفس جو ہے اس کے 3 طریقے ہیں، جن 3 طریقوں کو یاد کر کے ہم محاسبہ نفس کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ موازنہ کا ہے کہ ہم موازنہ کریں کہ اللہ کا کرم کتنا ہے اور ہماری اطاعت اور بندگی کتنی ہے، یعنی اس کے انعامات اور عبادات میں موازنہ کیا جائے کہ اللہ کے انعام کتنے ہیں اور ہماری عبادات کتنی ہیں۔ آپ خود سوچئے، ہم رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو اللہ ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے دروازے پہ ہمارا رزق پہنچا دیتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بھوکے سوئے ہوئے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا ہم نے کوئی خواہش کی ہو تو وہ ہماری خواہش پوری نہ ہوئی ہو، لیکن کیا ہم نے موازنہ کیا ہے کہ اس کی انعامات کتنے زیادہ ہیں، اس کی نعمتیں؟ اللہ فرماتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ خدا کی عزت کی قسم، ہم ساری زندگی سوائے سجدے کے اور کوئی کام نہ کریں، یعنی صرف اور صرف پوری کی پوری زندگی حالت سجدہ میں گزار دیں، اس کی ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ اتار سکتے؟ بولیے، ایک نعمت کا بھی بدلہ اتار سکتے نہیں ہے۔ اس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی۔ دیکھو، وہ رب ایک آنکھ بھی تو دے سکتا تھا، سننے کے لیے 2 کان دیے، ایک بھی تو دے سکتا تھا، لیکن اس رب نے ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر حسن جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ آنکھیں عطا فرمائیں، اس نے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمایا، چلنے کے لیے ٹانگیں عطا فرمائیں، پاؤں عطا فرمائے، پھر یہ زمین کا فرش بچھا دیا، پھر یہ آسمان کا سائبان ہمارے اوپر تان دیا، پھر اپنی نعمتوں کی بہتات کر دی۔ تو یہ کس لیے ہے کہ یہ تمام کی تمام نعمتیں کھا کر میرے بندے میرے شکر گزار بن جائیں، میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ وہ کوئی کہنے والا کتنی خوبصورت بات کہہ گیا، وہ کہتا ہے کہ اللہ نے کائنات اور کائنات کی ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ ساری نعمتیں میں نے تیرے لیے بنائی ہیں، تجھے میں نے اپنی عبادت اور اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے انعامات اور اپنی عبادات میں موازنہ کرنا ہے کہ اس کی نعمتیں کتنی ہیں اور ہماری عبادات کتنی ہیں۔ جس کا کھائیں اس کے گیت بھی گائیں، یہ تو ایک عام فہم جملہ ہے جو ہم سارے سمجھتے ہیں۔ اللہ کتنی نعمتیں دیتا ہے، ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم 5 وقت سجدہ کر کے اس کی نعمتوں کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب اس لحاظ سے سوچتے ہیں تو آپ کو محاسبہ نفس کرنے کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو عبادت کی توفیق مل جانا ہے یہ بھی انسان کے اپنے کمال کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص انعام کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ کتنے ہی بندے ہیں جنہیں اللہ نے نعمتیں تو دی ہوگی لیکن اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق میسر نہیں آئی ہوگی۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے تو سمجھ لو رب نے تمہاری پہلی قبول کر لی ہے۔ اگر وہ قبول نہ کرتا تو تمہیں اپنی بارگاہ میں دوبارہ حاضری کا شرف نہ عطا فرماتا۔ تو سب سے پہلے انعامات اور عبادات کے اندر موازنہ کیا جائے۔ اس کے بعد کیا کیا جائے کہ حسنات و سیئات میں موازنہ کیا جائے، ہماری نیکیاں کتنی ہیں، ہماری گناہ کتنے ہیں۔ یعنی ہر انسان روزانہ رات سونے سے پہلے جب اپنے بستر پہ لیٹے تو خوب حساب لگائے آج کا دن
نیکیاں کرتے کتنا گزرا ہے اور آج کا دن گناہ کرتے کتنا گزرا ہے۔ آج کے دن میں نے اللہ کی عبادت کتنی کی ہے اور آج کے دن میں نے اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے۔ تو جب یوں حساب لگایا جائے گا سیئات اور حسنات میں موازنہ کا، تو پھر انسان محاسبہ نفس کی طرف جا سکتا ہے۔ اور تیسرا، ماحول کے لحاظ سے موازنہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ جیسے ہم نافرمانی کر رہے ہیں، کیا ایسے کوئی اور بھی نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ کیا سورج اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کیا چاند اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ بلکہ اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج چاند کو پکڑ لے اور چاند سورج کو پکڑ لے، یعنی چاند سورج کا رستہ روک کے بیٹھ جائے اور سورج چاند کا رستہ روک کے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ کل فی فلک یسبحون، وہ سب اپنے اپنے حصے میں رہتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ دیکھو نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن نکلا ہی نہ ہو یا رات آئی نہ ہو، ہر چیز اپنے مدار کے اندر کام کر رہی ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر ہم نے اس لحاظ سے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے جب چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے، چاند اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا رہا ہے، ہم نے بھی سر جھکانا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اللہ کی حکم عدولی نہیں کر رہی تو ہم نے بھی اللہ کے حکم کو پس پش ڈالنا نہیں ہے۔ تو یہ محاسبہ کا پہلا طریقہ ہے جس کو موازنہ کہا جاتا ہے کہ آپ موازنہ کریں جناب محترم آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ دوسرا جو محاسبہ نفس کا طریقہ ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں مخابرہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مخابرہ کا مطلب ہوتا ہے جاسوسی۔ اس کا مفہوم یہ بنے گا اس بات سے ڈرنا کہ کوئی ہماری جاسوسی نہ کر دے، کوئی ہمارے خلاف گواہی نہ دے دے۔ جب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، دیکھو نا، جب انسان کوئی کام کر رہا ہو اور اس کے اوپر یہ خوف طاری ہو کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرا کیا بنے گا، اگر کسی نے مجھے دیکھ کر اس بات کو آگے پہنچا دیا تو میرا کیا بنے گا، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ محتاط ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی محتاط ہونا ہے، کیونکہ وہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس دن ہماری جاسوسی ہوگی، اس دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری خبریں پہنچیں گی، اس دن اللہ کے حضور میں ہمارا ایک ایک عمل پیش کیا جائے گا۔ یہ جو زمین کے اوپر ہم چلتے پھرتے گناہ کرتے ہیں، یہ زمین ہی اللہ کی بارگاہ میں بتائے گی۔ اللہ فرماتا ہے نا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اتدرون ما اخبارہا، یا رسول اللہ اس زمین کے خبریں کون سی ہیں جن خبروں کو یہ اللہ کی بارگاہ میں دے گی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اخبارہا ان تشہد علی کل عبد بما عمل علی ظہرہا، کہ زمین کی خبر یہ ہے کہ جس انسان نے اس زمین کی پشت پہ جو کیا ہے، زمین اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں خبر دے دے گی کہ یہ بندہ اتنی عبادت کرتا رہا ہے، اتنی معصیت اور اتنی نافرمانی کرتا رہا ہے۔ تو برادران اسلام، جب زمین شکایت کرے گی تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ زمین تو زمین رہی، یہ ہاتھ ہمارے ہیں، یہ آنکھیں ہماری ہیں، یہ اللہ کریم کی نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، لیکن وہ جو قیامت کا دن آنا ہے نا، اس دن یقین کریں ہاتھ بھی گواہی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن تمہاری زبانوں کو تالا لگا دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ جو
جو ہیں وہ بول بول کر بتائیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہاری ٹانگیں گواہی دیں گی، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو تم کرتے ہو۔ یعنی اس دن زبان سے گواہی نہیں لی جائے گی، باقی انسان کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم نے مخابرہ کا طریقہ اس کو اختیار کرنا ہے، ڈرنا ہے کہ کہیں ہماری جاسوسی نہ ہو جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ذرا ایمان افروز ہے، سنیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضاحکا، ہم حضور کی مجلس میں حاضر تھے، اچانک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی فرماتے ہیں ہل تدرون بما اضحک، صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مخاطبۃ العبد ربہ، میں بندے کے اپنے رب سے مخاطب ہونے کے حوالہ سے مسکرا رہا ہوں کہ ایک بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ وہ کیسی عرض کی ہے؟ قیامت کے دن کے احوال کو سرکار بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے سوال کرے گا، یا ربی علم تجرنی من الظلم، اے اللہ کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں بچایا؟ تو اللہ فرمائے گا بلا، ہاں میں نے تجھے ظلم سے بچایا ہے۔ تو وہ بندہ عرض کرے گا انی لا اجیز اليوم علی نفسی شاہدا الا منی، یا اللہ اگر تیری ساری نعمتیں مجھ پر برسی ہیں تو مجھ پہ ایک کرم اور کر دے، اور وہ کرم کیا ہے کہ یہ ساری کائنات میرے خلاف جاسوس بنی ہوئی ہے، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کسی کو میرے خلاف گواہ نہ بنا، زمین بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، آج یہ ہوا بھی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی گواہی میرے حق میں تو نہ سن۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے ٹھیک ہے، جیسے تیرا معاملہ ہے، جیسے تیری مرضی ہے ہم ویسا کر لیتے ہیں، زمین کی گواہی نہیں لیتے تیرے بارے میں، ہوا کی گواہی نہیں لیتے تیرے بارے میں، یہ در و دیوار کی گواہی نہیں لیتے تیرے بارے میں۔ اللہ پھر کیا ارشاد فرمائے گا؟ اللہ کریم کیا کرے گا؟ اللہ اس کے منہ کے اوپر مہر لگائے گا، تو اللہ فرمائے گا ان تو کی، اے ہاتھ تو بول۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں زمین کی گواہی تو نہیں لیتا، ہاتھ تو تیرا ہی ہے نا، یہ تو تیرا دشمن نہیں ہو سکتا، تیرے ہاتھ کی گواہی لے لیتا ہوں۔ اللہ حکم دے گا ان تو کی، اے ہاتھ تو بول، اے پاؤں تم بولو، اے قدم تو بول، اس کی ناک تو بول، فتن تو ہر عضو بندے کے خلاف گواہی دے گا۔ جب یہ سارے کے سارے گواہی دیں گے ان کننا کنتو انادلو، تو اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر وہ بندہ یہی کہے گا کہ اے میرے اللہ یہ ہاتھ تو میرے تھے لیکن آج کتنے بے وفا نکلے، میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ تو برادران اسلام یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ جب گواہی دیں گے تو ہم نے مخابرہ ان سے بچنا ہے، کہیں یہ اللہ کے حضور ہماری گواہی ایسی نہ دے دیں جن کی وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر برادران اسلام محاسبہ نفس کا تیسرا طریقہ کار مشاہدہ کا ہے، اور مشاہدہ کس کو کہتے ہیں کہ بندہ یہ تو سوچے میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، میرا رب میرے اوپر کتنا مہربان ہے، میرا رب کس طرح، دیکھو ہماری زندگی کا اکثر حصہ اس کی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے ہمارا رزق روک لیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر تنگ کر دی ہوں، ہم مانے وہ تب بھی نعمتیں دیتا ہے، ہم نہ مانے وہ تب بھی نعمتیں دیتا ہے۔ تو یہ مشاہدہ ہے کہ بندہ دیکھے تو صحیح اس کا رب اس سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں، اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہمارا محاسبہ نفس آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلے موازنہ کریں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، ہماری عبادت کتنی ہے، ہماری نیکیاں کتنی ہیں، ہمارے گناہ
گناہ کتنے ہیں، یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے۔ دوسرا طریقہ محاسبہ نفس کا مخابرہ سے ڈرنا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو خبر ملے گی اس خبر سے ہم نے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے مشاہدہ کا، کہ ہم اللہ کی محبت کو دیکھیں۔ جب ہم ان تینوں اصولوں پر عمل کریں گے تو ہمارا محاسبہ نفس آسان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری زندگی کا ہر وہ دن جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے یہ محاسبہ نفس کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اپنی عبادات اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما، جو بھی ہمارے گناہ ہیں یا اللہ اس دنیا میں معاف فرما، اور جب حشر کا دن آئے تو ہمارے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری فرما۔ اللہ ہم سب کی یہ نیاز مندی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔